اپنے خرچے خود برداشت کر رہے ہیں اور ہم لمبا میراتھن کے لیے تیار ہیں، ہم لمبا جدوجہد میراتھن کے لیے تیار ہے. یہ بڑی خبر ہے. یہ اگر نیوز روم سن رہا ہے تو پہلے پارٹ سے ہی بڑا ایمفسائز کیا ہے اسد قیصر صاحب نے اس بات کے اوپر کہ 10 مہینے بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے. یہ صرف مارچ نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے اور اس کے لیے پوری تیاری ہے. تو یہ تیاری سر سیکیورٹی کے حساب سے بھی ہوگی یا صرف تیاری جو ہے آپ لوگوں کی بیٹھنے کی ہے؟ یعنی لوگوں کو یا پبلک کو سیکیور رکھنا بھی مارچ کے آرگنائزرز کی یا دھرنے کے آرگنائزرز کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا اسد قیصر صاحب؟ بالکل، اس کے لیے تو ہم پورے ارینجمنٹس کر رہے ہیں، پورے دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن ہمارا بیسیکلی دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے نا ایک نئی سچویشن میں داخل ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے غلامی سے نکالنا ہے. پاکستان جو ہے نا ہمیشہ باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے نا ہماری جنگ نہیں تھی، ہم اس جنگ میں شامل ہوئی، اس کا خمیزہ ہمیں بھگتنا پڑا. ہمارے جو ہے نا ہزاروں شہری شہید ہوئے، اس میں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، ہمارے اس میں پولیس شہید ہوئی. اس میں جو ہے نا ہمارے اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی. ہماری جو ہے نا سوسائٹی کی جو نارمز تھی وہ چینج ہو گئے. کلب اور کتاب کی جگہ کلاشنکوف نے لے لی اور پوری سوسائٹی کی جو ہمارا کلچر تھا اسے پورا چینج کر گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. ہم ایک خوددار اور خود مختار قوم ہے، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری برابری کی تعلقات ہو. ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. اچھا اسد قیصر صاحب، آج دن میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی داغ ڈالی ہے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے تو خان صاحب نے کیے ہی کیے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو